میں حافظ محمد شاہ بخاری جس مدعا اور مقصد کو لے کر ایڈمنسٹریشن پونچھ لیفٹیننٹ گورنر کے سامنے جن نکات کو تحفظات عوامی رائے کو لے کر پیش ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 دن سے حد بندی کمیشن نے جو ڈرافٹ پیش کیا ہے وہ سراسر ناانصافی کے اوپر مبنی ہے۔ اگر عوام کی رائے کو مد نظر رکھا جاتا تو راجوری پونچھ کو الگ سے پارلیمانی سیٹ دینی چاہیے تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ راجوری پونچھ کو اٹھا کر اننت ناگ اور کشمیر کے ساتھ ملا دیا گیا۔ اس کو جوڑنے والی جو شاہراہ تھی وہ مغل روڈ ہے، جو تقریباً سال کے اندر صرف 3 ماہ کھلتی ہے۔ یہ راجوری پونچھ کے عوام کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ دوسرا یہ کہ حد بندی کمیشن نے جو حد بندی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ پونچھ سٹی کے ساتھ سے 1 کلومیٹر نزدیک میں کھیتر گاؤں ہے، اس کو یہاں سے اٹھا کر سرکوٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا، اور بیدار اور بلنوئی جو ہے وہ پونچھ کا حصہ ہے، یہاں سے اٹھا کر سرکوٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا۔ کالا بند کو اٹھا کر سرکوٹ کے ساتھ ملایا گیا۔ اسی طریقے سے جتنی بھی حد بندیاں تھیں ان کے ساتھ چھیڑ خانی کی گئی۔ آپ نے مخصوص طبقہ مخصوص جماعت کو فائدہ دینے کے لیے جو کیا ہے یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس کی میں جو ہے اپنے کڑے الفاظ کے اندر مذمت کرتا ہوں۔ میں ڈپٹی منسٹر پونچھ جو ایک ایماندار شخص ہیں ان کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، لیفٹیننٹ گورنر صاحب تک یہ میں بطور بذریعہ سوشل میڈیا نیوز چینل کے ذریعے سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ذہن میں یہ بات رکھنا کہ آپ نے سراسر ایک طبقہ کے ساتھ ناانصافی کی ہے جو 70% یہاں تھے، اور اس کے ساتھ میں مبارک دینا چاہتا ہوں اپنے ایکس منسٹر چودھری عبدالغنی کوہلی کو، شاہ نواز چودھری صاحب جو سرکوٹ سے ہیں، اور اپنے بی ڈی سی نذیر چودھری صاحب کو کہ ناانصافی کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ شاہ محمد تانترے صاحب نے، پیر نثار صاحب نے آواز اٹھائی ہے، ان کے میں سلوٹ کرتا ہوں، مبارک دیتا ہوں۔ زندہ دل، زندہ قومیں، زندہ لیڈر ایسے ہی ہوتے ہیں، جہاں ناانصافی ہوتی ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ میں گورنر انتظامیہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کا غور کرنا ہے، کیونکہ ہندوستان کی جمہوریت نے ہمیں حق دیا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ راجوری پونچھ سے پہلی بھی اکثریت کے اندر ہمارے ایس ٹی طبقہ کے ایم ایل اے جیت کر جاتے رہے۔ اگر آپ ایس ٹی کو